ایسے موقع پر میں کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے اس آیت شریفہ کو پڑھی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ تمہیں دار السلام کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں دار السلام سے مطلب جنت ہے، یعنی اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات اکابر نے اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں 5 باتوں کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب کریم کی آیات اور رب کریم کے دلائل اور حق تعالی جل شانہ نے جو آیات اور نشانیاں اور دلائل پیش فرمائے ہیں، اگر ان دلائل اور آیات پر غور کیا جائے تو اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ تو آیات کا نتیجہ، دلائل کا نتیجہ، نشانیوں کا نتیجہ اللہ کی توحید ہے۔ بندہ جب آسمان میں، زمین میں، اپنی تخلیق میں اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے تو اس صورت میں اللہ کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کریم کے اور مضامین پر اگر غور کیا جائے تو دوسرا مضمون آتا ہے انعامات کا۔ اللہ جگہ جگہ اپنے انعاموں کو بیان کرتا ہے کہ میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، یہ احسان کیا، اور میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی۔ دنیا بھر کی نعمتیں اللہ بیان کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اور جب بندے پر انعام ہوتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب تم دنیا میں کسی پر احسان کرو، انعام کرو، اکرام کرو، نعمتوں سے نوازو تو سامنے والا تمہارا وفادار بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ صفت کتوں کی بھی ہے کہ اگر دوگ اور کتوں کو روٹی کھلاؤ تو وہ بھی تمہارا احسان من ہوتا ہے، تمہاری وفاداری کرتا ہے، ہمارے پیچھے چلتا ہے۔ دوگ تو دوگ اور کتا تو کتا، درندے اور وہ جنگل میں پلنے والے جانور جو ہے، اگر ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اور انعام اور اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو وہ بھی ہماری گود میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دلائل آیات کا نتیجہ اور آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ توحید سمجھ میں آتی ہے، اور انعامات کو اللہ نے قرآن میں اس لیے بیان کیا ہے تاکہ اس کے بدلے میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور اس کے احسانات کو سمجھنے والے بنے کہ اس رب کریم نے ہمارے اوپر کتنا احسان و اکرام فرمایا، انعام فرمایا، تو ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ پر اور ایک مضمون دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ترغیب اور رغبت کی باتیں بیان فرمائی کہ فلاں عمل پر تمہیں یہ ملے گا اور فلاں عمل پر تمہیں یہ ملے گا۔ مثلا یہ ہے کہ تم عید کی نماز پڑھو گے تو یہ اکرام ملے گا، اور ظہر پڑھو گے تو فلاں ملے گا، اور عصر پڑھو گے تو فلاں نعمت ملے گی۔ تو بہت ساری ترغیبی باتیں ذکر فرمائی، رغبت کی باتیں ذکر فرمائی، شوق کی باتیں ذکر فرمائی۔ یہ اس لیے ذکر فرمائی ہے تاکہ ان رغبت اور شوق کی باتوں کو پڑھ کر ہمیں آخرت کا شوق پیدا ہو، ہمیں ان اعمال کا شوق پیدا ہو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے سے مغفرت کا ہو جانا یہ جمعہ کا شوق دلانے کے لیے ہے۔ عصر اور فجر کی نماز پڑھنے سے قیامت میں اللہ کی رویت کا نصیب ہونا اور اللہ کے دیدار کا نصیب ہونا یہ عصر اور فجر کے شوق کو دلانے کے لیے۔ تو یہ جو ترغیبات اور رغبت کی جتنی باتیں ذکر فرمائی ہے اس کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ ہمیں اعمال کے اندر شوق پیدا ہو اور ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تو تیسرے دلائل، تیسری وہ باتیں ہیں جس کا تعلق رغبت اور شوق کے ساتھ ہے۔ اور چوتھا، اگر قرآن اور حدیث پر غور کیا جائے تو کچھ آیات اور کچھ احادیث مبارکہ وہ ہیں جس میں انسان کو ڈرایا گیا، ترہیبی باتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ دنیا میں بھی حالات ہوں گے، آخرت میں بھی حالات ہوں گے، پھر دھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی، پھر برکتی ہوئی آگ ہوگی، اور پھر فلاں چیز اور فلاں چیز، اور قبر کے اندر یہ مسائل ہوں گے۔ ان ساری ترہیبات کا خلاصہ اور ان ساری ڈرانے والی آیات اور احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ڈر جائے رب کریم سے اور اللہ کا خوف پیدا کر لے اپنے دل کے اندر، اور اپنے اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنی زندگی کو راہ راست پر گزارنے والا بن جائے۔ اور کچھ آیات اور کچھ احادیث مبارکہ وہ بڑی عجیب و غریب ہے کہ جس کے اندر حضرات اکابر نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو آپ
اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو اور دوسری طرف اپنے گناہوں کو یاد کرو. ایک طرف اس کی عنایتوں کو یاد کرو، دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو. ایک طرف اس کی وفاداری کو یاد کرو، دوسری طرف اپنی بے وفائی کو یاد کرو. ایک طرف اس کی بخششوں کو یاد کرو اور دوسری طرف اپنی غداریوں کو یاد کرو. جب ان دونوں کو ملا کر کے یاد کرتے ہیں کہ وہ رب کتنا دے رہا ہے اور میں اس کا کتنا باغی بندہ ہوں، وہ عنایتوں سے نواز رہا ہے اور میں اس کی نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہوں، ان دونوں کے درمیان جو کیفیت پیدا ہوگی اس کو حیا کی کیفیت کہا جاتا ہے. انسان کی طبیعت پر ایک حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی طبیعت جھکاؤ کی طرف چلتی ہے اور وہ انسان اپنے رب کا عبادت گزار بندہ بنتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرنے والا بنتا ہے. جب انعامات ربانی کو یاد کرے گا اور اپنے نقائص اور گناہ کو یاد کرے گا تو یقینی بات ہے کہ اس کی طبیعت میں جھکاؤ پیدا ہو ہی جاتا ہے. یہ 5 باتیں ہیں. اللہ کے توحیدی دلائل سے توحید کی طرف دل لپکتا ہے، اللہ کے انعامات کے ذریعے سے اللہ کے شکر کی طرف ہم لپکتے ہیں، اللہ کی رغبت اور ترغیبی باتوں کے ذریعے سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ترہیبی باتوں کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے انسان کو ڈرایا گیا ہے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور اپنے نقائص کو دیکھنا، اس کے ذریعے سے ہماری طبیعت میں حیا پیدا ہوتی ہے.